ناظرین، ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے لیے ایک بہت بری خبر دی تھی کہ یو اے ای جو ہے نا اس نے ویزوں کے لیے بہت سختی پیدا کر دی ہے. لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک خوشخبری پہ بات کریں گے کہ یو اے ای نے پاکستانیوں کے لیے ویزا کے دروازے کھول دیے ہیں، اور یہ ایسی خبر ہے جس نے لاکھوں پاکستانیوں کے دل میں خوشی پیدا کر دی ہے. لیکن اس جو ویزا کی ریسٹرکشنز یو اے ای نے تھوڑی نرم کی ہیں، اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا کیچ بھی ہے. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اب ویزا یو اے ای نے پاکستانیوں کے لیے کھول دیے ہیں. اور یہ کیوں یو اے ای کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے، اس کے پیچھے 3 وجوہات ہیں، اور ان 3 وجوہات پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یو اے ای کی نئی پالیسی کی طرف جو پاکستانیوں کے لیے ایشو کی گئی ہے. تو ناظرین، ٹریول انڈسٹری کے جو نمائندے ہیں اور امارات یو اے ای کے جو ایمبیسی کے اہلکار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی یو اے ای پاکستانیوں کی ویزا اپلیکیشن کو کنسیڈر کر رہا ہے، اپروول دے رہا ہے اور ویزے جاری ہو رہے ہیں. لیکن جو اپلیکیشن کسی رجسٹرڈ ٹریول ایجنٹ کے ذریعے آئے گی اس کے اوپر ویزا جاری ہوگا. اگر کوئی انڈیویجول اپنے طور پر آئسولیشن میں کوئی ویزا کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس درخواست کے ریجیکٹ ہونے کے کچھ چانسز ہیں. اور ٹریول انڈسٹری کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی فیملیز کے ساتھ امارات یو اے ای کی طرف سفر کر رہے ہیں، ویزا کی اپلیکیشن دے رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ ریلیف ملا ہے. اور خاندانوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ سفر کے لیے جو اپلیکیشن دے رہے ہیں، یا جو یو اے ای میں مقیم اپنے دوست رشتہ داروں سے ملنے کے جو اپلیکیشنز ہیں، اس پہ بھی اب یو اے ای نے رسپونڈ کرنا شروع کر دیا ہے، مطلب کہ ویزا جاری ہو رہا ہے. اب جو فگرز ہیں، عرب نیوز کی ایک خبر کے مطابق جو امیگریشن اہلکار ہیں ان کے مطابق پاکستان سے جو دبئی جانے والے مسافر ہیں ان کی تعداد میں اب اضافہ ہونا شروع ہو گیا. اگست میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تعداد اب 400 تک کی ہے ڈیلی، ورنہ اس سے پہلے یہ جو تعداد ہے وہ ہوتی تھی تقریباً 100، 150، میکسیمم 170. لیکن بہرحال یہ تعداد جو ہے نا، اگر 400 لوگ بھی ڈیلی پاکستان سے یو اے ٹریول کر رہے ہیں تو یہ تعداد 2 سال کے پہلے مقابلے میں کم ہے، جب تقریباً روزانہ 1000 جو ٹریولر ہیں وہ امیگریشن کے پروسیس سے گزرتے تھے. اب یو اے ای کی پالیسی میں یہ چینج کیوں آیا ہے، اس میں ایک جو بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ تھیوری زیر بحث ہے کہ جی امارات یو اے ای جو ہے نا وہ ویزے کوئی پاکستانی کو خوشی سے نہیں ایشو کر رہا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جنگ کی وجہ سے اور ادھر کے بزنس ریسیشن کی وجہ سے لوگ یو اے ای کو چھوڑ رہے ہیں. تو اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا یو اے ای چاہتا ہے کہ ادھر سے لوگ آئیں، تو انہوں نے پھر پاکستانیوں کے لیے بھی تھوڑی سی پالیسی ریلیکس کر دی ہے. لیکن بہرحال یہ تو سوشل میڈیا تھیوری ہے. ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یو اے ای کی جو ویزا ریسٹرکشن سی فار پاکستانیز دیٹ ور جسٹ مینلی بیکاز آف ایڈمنسٹریٹو اینڈ پالیسی ریزنس. اور جیسے وہ پاکستانیوں کے بارے میں زیادہ بتایا جا رہا تھا کہ جی فیک ڈاکومنٹس کے ساتھ ادھر جاب لیا جاتا ہے، اور پھر یا فیک جاب ڈاکومنٹس بنوا کر ویزا کے لیے اپلائی کرنا. اور اسی طرح جو کچھ لوگ تھے جن کے ویزا اس وجہ سے بھی منسوخ کیے گئے کہ جنگ کے دنوں میں ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے، لیکن وہ سوشل میڈیا کا جو ہے نا بڑا ارریسپانسیبل یوز کر رہے تھے، تو اسی وجہ سے سکروٹنی ہوئی تھی. اور وہاں پہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ یہ کوئی خروج یا ایکسکلوژن نہیں ہے پاکستانیز کے لیے، یہ ایک سخت چھان بین کا عمل ہے. لیکن ایک اور وجہ جو یو اے کی پاکستان کی طرف اب محبت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جی ایران اور گلف کے درمیان چونکہ تھوڑا تناؤ ہے، اور اس وجہ سے اب امریکہ جو ہے نا وہ
گلف کو چھوڑ رہا ہے. اس نے کویت اور بحرین کے اڈے خالی کر دیے ہیں, UAE سے پہلے بھی خلا تھا. تو اب ان کمنگ ڈیز گلف کنٹریز کی سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں, ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کی کوآپریشن ہو. انہی دنوں میں ہم نے یہ بھی نوٹ کیا کہ کویت کے فارن منسٹر نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ایگریمنٹ سائن کیا. اس سے پہلے پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ اپنی سیکیورٹی پالیسی پر تھوڑا نظر ثانی کر رہی ہوں. تو ایسے میں جو پاکستان ایک بہرحال ایک مضبوط فوجی طاقت اور اس خطے میں ایک میڈیشن کا بھی کردار ادا کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کا گلف کنٹریز کے ساتھ زیادہ روابط بڑھ جائیں. تو اب بہرحال امریکہ خلیج سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ گیا ہے, اور یہ جو سیکیورٹی ریزنز ہیں یہ پاکستان کو گلف کنٹریز کے ساتھ کلوز کر لی جائیں گی. اور آخری جو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستانیز اوورسیز جو ہیں بہرحال UAE میں گلف کنٹریز میں ایک محنتی ورکرز کے طور پر جانے جاتے ہیں. انہوں نے گلف کی جو اکانومی ہے اور اس کو بیلڈ کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی انہوں نے پاکستانیز کے لیے دوبارہ سے آمد کو یقینی بنایا جا رہا ہو. تو ویزوں میں نرمی کا مطلب بہرحال اب یہ بھی ہے کہ جی UAE اپنی اکانومی کے پہیے کو رواں رکھنے کے لیے محنتی افرادی قوت کی اہمیت کو تسلیم کر رہا ہے. اب ناظرین, ٹریول ایجنٹ اور UAE ایمبیسی کے لوگ یہ تو بتا رہے ہیں کہ جی آپ اپلیکیشن دیں لیکن رجسٹرڈ ٹریول ایجنٹس کے تھرو دیں تو آپ کو ویزا ملنے کے چانسز زیادہ ہیں. اب بات یہ ہے کہ جی عام پاسپورٹ ہولڈر لائک یو اینڈ می جب خود سے اپلائی کرتے ہیں تو درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے جی رجسٹرڈ ٹریول ایجنٹ کے ساتھ جائیں. وہ تو رجسٹرڈ ٹریول ایجنٹ کہاں ہیں؟ کم از کم UAE کی جو ویب سائٹ ہے, ایمبیسی کی ویب سائٹ یا فارن منسٹری کی ویب سائٹ یا اوورسیز پیپل سے ریلیٹڈ جو ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر ایک رجسٹرڈ ٹریول ایجنٹس کی کوئی لسٹ ہی لگا دی جائے تاکہ لوگوں کو ان کے تھرو ویزا اپلائی کرنے میں آسانی ہو. اب ہم نے یہ کہا تھا کہ جی جو لوگ فیملیز کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں ان کو ویزا مل رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی انڈیویجول ہے, اگر وہ ویزا کے لیے اپلائی کرتا ہے تو کیا اس کو بھی ویزا اپلائی کرنے کا حق ہے, اور اس کی اپلیکیشن کی ایکسیپٹنس کے چانسز کتنے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ وہ بھی اپنی اپلیکیشن رجسٹرڈ ٹریول ایجنٹ کے تھرو ہی دیں گے تو ان کی کامیابی کے جو ہیں امکانات زیادہ روشن ہیں. تو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو کی صورتحال کہ UAE نے پاکستانیوں کے لیے ویزا کھول دیا ہے, اور اس میں کچھ چھپی حقیقتیں بھی ہیں کہ اگر آپ کا کوئی دوست رشتہ دار UAE ہے اور اگر آپ اپنی فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں یا آپ ایک رجسٹرڈ ٹریول ایجنٹ کے تھرو ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کو ویزا ملنے کے چانسز ہیں. لیکن پہلے یہ کھوج لگانی ہے کہ رجسٹرڈ ٹریول ایجنٹ واقعی رجسٹرڈ ہے یا فیک تو نہیں. اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.